السلام علیکم، میں ارباب عنایت دا ریئل ٹائم کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی یا لاہور کی ریل اسٹیٹ مافیا کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ ادارے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایجنٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا ڈیولپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ ان ساری چیزیں، ان ساری فیکٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد صاحب، ان سے ڈسکس کرتے ہیں جن کا الحمدللہ کوئی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے زمین.com میں، اور ساتھ مارکیٹ میں جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ارباب صاحب، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر الحمدللہ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ارباب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ایک آج چوز بھی کیا ہے اور اس کو چھیڑا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مور اور لیس کوئی ہاف اپنے انٹرو میں ہی آپ نے بتا دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ بیسیکلی اس کے پیچھے عناصر تو بہت زیادہ ہیں ٹھیک جو اس مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو مین اس کا کرتا دھرتا ہے نا، وہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے ہمارے ریگولیٹری اتھارٹیز، ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ۔ سیکنڈ نمبر پہ اس پروجیکٹ کو یا سیگمنٹ کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا ڈیولپر ہوتا ہے جس نے سوسائٹی لانچ کی ہے۔ اس لسٹ میں سب سے لیسٹ پر ہے ایجنٹ، لیکن اس ایجنٹ کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈیولپر اور اتھارٹی سے زیادہ جو کردار ہے نا، وہ ایجنٹ کا ہے، کیونکہ ایجنٹ وہ کارندہ ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا باشندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اگر پازیٹیوٹی کی طرف جائے یا پازیٹیو کام کرے تو وہ ایک ہی فیکٹر ایسا ہے جو کسی سوسائٹی کی نشو و نما کے لیے کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ میل فنکشننگ سے کام کر رہا ہے اور اس کی نیت میں فطور ہے، جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، مطلب ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، ہم نے مور اور لیس کافی اچھی ڈیلز بھی کی ہیں آپس میں، ہم کام بھی کرتے ہیں، مارکیٹ کا ہم سروے بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہے۔ وہ ایک پرٹیکولر شخص ایسا ہوتا ہے، یعنی پرٹیکولر کلاس ایک ایسی ہے جو سب سے بڑا افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ کی آپ بات کر لیں، کسی بھی پروجیکٹ کے فلاپ ہونے کے پیچھے بہت زیادہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ وہ ایک شخص جو ہے نا، وہ نہ تو کسی سوسائٹی کو ہائٹ پر لے کے جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایک شخص جو ہے نا وہ اس سوسائٹی کو بالکل زمین بوس کر سکتا ہے۔ اس میں بڑے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں چیزیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ان کو دیکھنا چاہیے، اور اسی سے ہی میرا خیال ہے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی بھی سوسائٹی کی پروگرس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یا کسی بھی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے یا لانگر پیریڈ کے لیے لے جانے کے لیے، اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں نا، وہ ہے اس کا بونافائیڈی ہونا، اس کی آنیسٹی ہونا بڑا لازمی ہے۔ مطلب جو بندہ اس سوسائٹی کو لانچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اتھارٹیز اوپر سے ان سوسائٹیز کو دیکھ رہی ہیں، اور تیسرا جو بندہ اس سوسائٹی کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں لوگوں کا ایک سیم پیج پہ ہونا اور آنیسٹ ہونا بڑا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیج پہ تو آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کنسیڈریشن ایڈ ہوتی ہے پیسے کی، تو وہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو سب لوگوں کو ایک پیج پر لے آتا ہے۔ اسی کے اوپر آتا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بندے کو مارکیٹنگ کی پرمیشن ہی کیسے دے رہی ہے جب وہ اپروول ہی نہیں ہے اس کے پاس؟ وہ اس کو فائل سیل کرنے کی کیسے پرمیشن دے رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیسیکلی مارکیٹنگ، ہمارے ملک کے اندر جو مارکیٹنگ کا ایک رواج جو عائد ہوا ہے نا، اس کو انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کنٹرول کر رہا ہوں۔ ڈیجیٹل ورلڈ کو ابھی تک ہمارا کوئی بھی ادارہ، یا کم از کم میرے سننے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے یا آپ کے ہمارے سننے میں ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مارکیٹنگ کو اور ڈیجیٹلائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اگر کنٹرول کر رہا ہے تو یہ لیگنگ کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لیگ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ مارکیٹنگ کے اوپر کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لینڈ پرچیز کرنے اور اپروول میں کیوں نہیں لینڈ کے لگاتا؟ اوپر کیوں نہیں لگا رہا، اپروول کے اوپر کیوں نہیں لگا؟ اٹس مین کہ وہ فراڈ کرنے کے مائنڈ میں ہے۔ بالکل بالکل، وہ آن گراؤنڈ وہ پیسہ کیوں نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لیگ کر رہے ہیں، ہم لیگ کرتے ہیں۔ یہی میں نے بات کی ہے جو پہلے آپ سے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے اداروں کو انفلوئنس سے باہر آ کے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ ریئل اسٹیٹ کسی بھی انڈسٹری کی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے، بیک بون، نو ڈاؤٹ۔ لیکن یہاں پر یہ بیک بون جو ہے نا، یہ انفارچونیٹلی وہ ایک لمپنگ فیکٹر بن چکا ہے جو ہماری اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بندے نے پیسے دے دیے، پیسے دینے کے بعد تقریباً کوئی 70% تک وہ پیمنٹ کر چکا ہے۔ اب اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل، وہ اپنا پلان، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کو ریٹرن بھی نہیں ملنے، آپ یہیں پہ کوئی سستا سا پلاٹ لینا ہے تو وہ لے لیں۔ تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے اگلے بندے کے ساتھ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑی طرح سے اس کو ڈینٹ پڑ گیا نا، اس کا پیسہ بھی ڈیپریشیٹ کر گیا، اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہو گیا۔ اب جب وہ افیکٹڈ ہو چکا ہے، وہ اپنا پیسہ لینا چاہ رہا ہے، تو پیسہ لینے کے اوپر بھی سوسائٹی اس کو بلیک میل کر رہی ہے کہ ہم ڈیڈکشن بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ڈیوریشن بھی ہے جو کہ 6 منتھ یا 1 ایئر کا جو ایک ٹائم اسپین دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو واپس کریں گے۔ بھائی کیوں کریں گے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے 100 میں سے 90% فیک ڈیولپر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ اس کا ایک
خود سے ایک تعین کر لیں, اور جو لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ لوگ اس چیز سے تھوڑا سا بینیفیشری ہو جائیں. جو سوسائٹی لاہور کی جتنی بھی بڑی سوسائٹی, آپ کسی بھی بڑی سوسائٹی کا نام لے لیں, جو سوسائٹی فائل بیچتی ہے اور اس سوسائٹی کے اندر آپ کو تھوڑی سی بھی بھنک لگ جاتی ہے, رومر آ جاتا ہے کہ وہ فائل اگلے دن آن پہ چلی گئی, اس میں بندہ قطعی طور پہ انویسٹ نہ کرے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ آن ایک فیبریکیشن ہے, یہ ایک آرٹیفیشل ہائیک ہے جس کو کریٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپر اور اس کے جتنے بھی سبسٹیوٹ ڈیلرز ہیں, وہ سبسٹیوٹ ڈیولپر ہی ہوتے ہیں بیسیکلی, وہ جتنے بھی ڈیلرز جو اس کو ہاں چلا رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی انہوں نے اپنے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو ان کے ساتھ لانگر پیریڈ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ دینے کے لیے مارکیٹ کے اندر ہائی کریٹ کرتے ہیں جس کو آن کا نام دیا جاتا ہے, اور آن پھیلا کے انویسٹر کا پیسہ ڈالا, ٹھیک ہے, ایک خبر چلا دی کہ دیکھیں جی آج فائل کل 50 لاکھ کی تھی, ابھی آپ بائی کر لیں ورنہ وہ 60 کی ہو جائے گی, 70 کی ہو جائے گی, 80 کی ہو جائے گی, اس طرح ڈفرینٹ وہ ایک پرائس بریکٹ لگاتے رہتے ہیں, وہ ان کی شکل دیتے ہیں. اور لوگ کیا ہوتے ہیں, لوگ ڈر کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. فیئر آف لوزنگ جو ہے نا, فیئر آف لوزنگ اپرچونیٹی ایک بہت ٹرم ہے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر, بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر مارکیٹ کے اندر. اور یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی ڈیولپر کا یا کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ کا, ٹھیک ہے. میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی برادری کا نام تو خراب نہیں کریں گے. یہ ایک ہتھیار ہے, کامن ہتھیار ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے ڈر سے پیسہ بناتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں اپرچونیٹی میرے ہاتھ سے نہیں نکل جائے. بھائی اپرچونیٹی کبھی نہیں نکلتی, اپرچونیٹی ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی. کرنا آپ کو کیا ہے, آئیڈینٹیفائی آپ نے خود کرنا ہے. وہ سوسائٹی جو آپ کو یہ کلیم کرے کہ آپ یہ پلاٹ بائی کر لیں, اس پہ آن آ رہا ہے یا کل آپ کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا, ہرگز ہی میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں. اگر فائلیں ایکسٹرا چلی جاتی ہیں, سوسائٹی پھر جب بائی بیک کرتی ہے تو مائنس میں کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی ڈیلر جس نے لے کے دیا ہے, جب وہ اینڈ یوزر کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب تو یہ مائنس میں, اس ٹائم اپرچونٹی تھی, اب نہیں. بیسیکلی یہی ٹرک ہے نا, یہی ٹرک ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک فیبریکیشن پھیلاتے ہیں آن کے نام پہ, فیبریکیشن پھیلا کے وہاں سے بھی پیسہ کما لیتے ہیں, اپنے انویسٹر کو لیکویڈیٹ کرواتے ہیں, ان کا پیسہ نکال کے سائڈ پہ ان کو بینیفٹ مل گیا. اب اینڈ یوزر جو فیئر آف لوزنگ اپرچونیٹی, وہ میں بار بار یہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ وہ اپرچونیٹی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, اس ڈر سے وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ پھر وہ اسٹک ہو جاتا ہے. اچھا, میرا اب لاسٹ اس کو کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. دو چیزیں, ایک یہ اوور سیلنگ کو کنٹرول کیسے کیا جائے, دوسرا ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیسے کریں, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز, کیا ہمیں آن گراؤنڈ کی طرف جانا چاہیے یا فائل سسٹم کے اوپر ہی رہنا چاہیے, اور 2025 میں اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے, آپ ریئل اسٹیٹ کا کیا فیوچر دے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو ابھی پچھلی بات بھی تھوڑی سی انکمپلیٹ رہ گئی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سوسائٹی ایسی جو آن کے نام پہ بیچ رہی ہے اور ایک سوسائٹی ایسی تھی جو جینوئنلی بیچ رہی ہے. لیکن میرا لوگوں کو پھر بھی مشورہ یہ ہوگا کہ ہائپ کے اندر کبھی بائنگ نہ کریں. جب بھی کسی چیز کی بائنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا, کم از کم اینڈ یوزر جسے پتہ ہے کہ یار یہ میری پوری زندگی کی سیونگ پڑی ہوئی ہے جو کہ دوبارہ میرے پاس کبھی نہیں آنی ہے, اللہ تعالیٰ تو دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, ٹھیک ایسے ہی ہے, لیکن اسے یقین ہے کہ یار یہ پیسہ میرے پاس شاید دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. میں نے اپنی کوئی نہ کوئی چیز کو بیچا ہے, لیکویڈیٹ کر کے میں پیسے ادھر لگا رہا ہوں, اسے ہائپ کے اندر کبھی پرچیزنگ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اس کو نقصان ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا, اب آپ کے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے فائل سسٹم جو ہے نا, اگر ہم یہ کہیں کہ فائل سسٹم برا ہے تو ایسا نہیں ہے, سارے کا سارا سسٹم فائل سسٹم برا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی اچھی سوسائٹی کی بھی بات کریں گے نا, جب وہ پلاٹنگ کرتے ہیں مجبوری ہے فائل سسٹم نکالنا, کیونکہ ہر سوسائٹی جو ہے نا وہ پہلے اسٹیپ کے اوپر رجسٹری انتقال آپ کو آفر نہیں کر سکتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹمر جو ہے نا وہ 50 لاکھ کی چیز 5 یا 10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس کو لے رہا ہے, وہ 5 یا 10 لاکھ روپے پے کرنے سے وہ اس کا کمپلیٹ سول آنر نہیں بن گیا, ٹھیک ہے. آنر اس نے تبھی بننا ہے جب اس کے پیسے پورے کر دے گا. پہلے اسٹیپ کے اوپر رجسٹری انتقال اگر سوسائٹی کروا دیتی ہے, ٹھیک ہے, رجسٹری انتقال کی آپشن دے دیتی ہے, تو سوسائٹی کے ہاتھ سے تو ساری چیزیں نکل گئی نا. پھر جو بندہ آیا جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, تھوڑے سے پیسے اس نے لگا دیے, 5-10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کی, اس کا انسٹالمنٹ پلان شروع ہو گیا, ساتھ ہی اس کو رجسٹری انتقال مل گئی. مجھے بتائیں, اگر میں یا آپ لیں, کیا ہم اس پیمنٹ پلان کو کنٹینیو رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہ رجسٹری انتقال ہمارے نام پہ ہو چکی ہے, اب سوسائٹی کچھ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تو یہ فائل سسٹم کو ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ بتاتا ہوں, ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. جہاں اب بات آ جاتی ہے اوور سیلنگ. اب اوور سیلنگ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے نا, اوور سیلنگ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو پراپر مانیٹر نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ لیگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی لیگ کر رہے ہوتے ہیں, اور
اوپر جو ہماری باڈیز بیٹھی ہوئی ہیں جو اس سب کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ بھی لیگ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا ایک آسان سا حل آپ کے میرے جیسا لے مین سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کا حل دے سکتے ہیں. اور یہ حل ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوشش کرنی ہے کہ اس حل کو آگے جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے یا کسی اسی سائڈ پہ جائے, جس کی وجہ سے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہماری ٹرائی ہے کہ کوئی بھی ایفیکٹ نہ ہو. جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں یہ آپ اور میں اس وقت لے مین ہیں, ٹھیک ہے, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, میں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوں, ہم لے مین ہیں, مطلب ایک عام سے لوگ ہیں نا باقی سٹیزنس کی طرح. اگر ہمارے مائنڈ میں اس طرح کا سولوشن آ سکتا ہے تو جو ہمارے اوپر بیٹھی ہے گورنمنٹ, میں اسٹیٹ لیول کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں تو بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور بڑے بڑے ایگزامس پاس کر کے بڑی ٹریننگ کے تھرو بڑے پروسیس کے تھرو وہ ایک عہدے کے اوپر جا کے بیٹھے ہیں, ڈیزگنیٹڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کا حل میرا خیال چٹکی میں نکال سکتے ہیں اگر وہ نکالنا چاہیں ایسے ہی. اچھا اس کا حل جو اس کا پراپر حل اور فوری حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سارے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کر دیں. اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں. سب سے پہلا اس فرض عائد ہوتا ہے ہماری اس اتھارٹی کے اوپر, وہ ڈیولپر کے ساتھ سیٹنگ کرے, اس سے اس کا پراپر پلان لے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس لینڈ کتنی ہے, کتنے کنالز یا کتنے ایکڑس کے اندر ہے, آپ کی اس کے اوپر پلاننگ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ امینٹیز کتنی دے رہے ہیں, پارکس کتنی دے رہے ہیں, اس میں گریو یارڈ کیا ہوگا, ریزیڈنس کتنی ہوگی, اور کتنے 5 مرلہ 10 مرلہ, یہ ساری پراپر کتنے پلاٹس ہیں, کتنے پلاٹس ہیں, نمبر آف پلاٹس ہیں, اس سے پراپر اس کی ڈاکومنٹیشن لے لے. پھر اس کی لینڈ لے, اور پھر اس کی لینڈ کو بھی اب ڈیفینیٹلی اب ایل ڈی اے ہے ہمارا ادارہ ہے جو سب کو ٹیک اوور کرے گا, تو وہ اس کی لینڈ کی ساری رجسٹری کو پٹوار خانے سے کنفرم کرے گا نا. اب وہ تو آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہوا ہے, تو جو لینڈ اس نے بائی کی ہے اس کا سارا وہ ریکارڈ چیک کرے, اس کا سارا پلان چیک کرے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ڈیولپر کو انفورس کرے کہ بھائی میں تمہیں لائسنس یا اپروول تب دوں گا جب تم اپنے اس پورے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کرو, اپنی ایک ڈومین بناؤ, ویب سائٹ بنا لو, یا ایپ لانچ کر لو, یا کسی بھی ایکس وائی زی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو آن لائن رکھو, اور اس کی ایکسیس آپ ہمیں بھی دو. جو کہ نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک میں پیجز بھی بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس ڈفرینٹ لوگوں ایکسیس لے رہے ہوتے ہیں, ایک بندے کی اونرشپ ہے لیکن ڈفرینٹ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ویو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ رائٹ دیں, ٹھیک ہے, یہ بلکہ شک میں شامل کریں, یہ ہماری اتھارٹی شامل کرے کہ آپ نے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, اور آپ اینی ٹائم 24/7 اس کی ایکسیس ہمارے پاس بھی ہو. ہمارا جو وزیر, جو بندہ ہے, جو ڈیزگنیٹڈ بندہ ہے اس کو لک آفٹر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایکسیس میں ہو. اور تیسرا, جتنی اس کے پاس لینڈ ہے وہ اتنی ہی فائلز اسے بیچنا الاؤ کرے. ہاں, یہ ایک سب سے میجر ہے. وہ اس ٹریڈنگ, اس فیک فلپنگ کی طرف, یا وہ فیک آپ کی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اپرچونٹیز کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہی سینیریو جو آپ نے یہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے ڈیسیجن لیا ہے, یا آپ نے وہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ اس کو ٹوٹل ڈیجیٹلائز کر کے اس کے بعد اس کو کیا کرے, وہ آپ کے اداروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. کنیکٹ ہوں گے تو آپ کے اداروں کو بھی پتہ ہو کہ بھائی اتنی فائل اس نے نکالنی ہے, اس سے اوپر نہیں نکال سکتے, اتنی کی سبمیشن ہے, یا جو بھی وٹ ایور وہ ایک پروسیس ہے, آپ بہتر جانتے ہیں اس کو, اس کی طرف جائیں. تو میرے حساب سے یہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں اس وقت پراپرٹی کا برانڈ کون ہے, ہم سب لوگ جانتے ہیں ڈی ایچ اے. کوئی بھی بندہ ڈی ایچ اے میں فائل لیتے ہوئے دوسری دفعہ سوچے گا بھی نہیں, اس کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے جو فائل ایشو کی ہے ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے پلاٹنگ ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹریڈنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج آپ فائل لیٹ سے اگر آپ 5 میں لے کے فائل ڈی ایچ اے سٹی ہے, ڈی ایچ اے فیز ان کا 10 جو لانچ ہو رہا تھا, 13 ہے, جو واٹس ایور جو بھی فیز لانچ کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ فائلیں نکالتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا پراپر میکینزم ہوتا ہے. نمبر آف پلاٹس اسی کی اتنی نمبر آف فائلز آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, ایکسٹرا نہیں نکالتے, وہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اب لوگ اعتماد بنایا نا, وہی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں, وہی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ایک اینڈ یوزر سے لیا, اچھا یہ ٹریڈنگ اچھی بھی ہے, یہ ٹریڈنگ اچھی بھی ہے. اگر آپ بینگ اینڈ یوزر آپ کوئی 2-4 فائلیں لے لیتے ہیں, فرض کریں آج آپ نے 5 مرلہ کی فائل 28 لاکھ پہ اٹھائی ہے یا 25 لاکھ پہ اٹھائی ہے, کل آپ کو, اب مارکیٹ کے اندر وہ شارٹیج ہے نا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہے, کل آپ کو اس کی آفر لگی, آپ 28.5 ہے, آپ 28.5 میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرائس 50,000 پہ اس میں ایڈ ہو گیا. اگلے دن جب اس کی ٹریڈنگ ہوگی تو وہ 29 میں چلی جائے گی. لیکن اس کا یا ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو پلاٹ بھی ملے گا, پلاٹ ڈیفینیٹلی ملے گا. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ڈی ایچ اے کے اوپر, اور ڈی ایچ اے اپنے اس ٹرسٹ کو بحال رکھے ہوئے ہے. جتنی فائلیں وہ ایشو کرتا ہے اس فائلوں کو وہ امپلیمنٹ بھی کرواتا ہے, اسے پلاٹ فارم میں کنورٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہی کام ہماری باقی سوسائٹی. اچھا میں ایک اور سوسائٹی کا آپ کو نام بتاتا ہوں, بلکہ نام نہیں بتاتا, ایک اچھا ان کا میں ایک اسٹیپ بتاتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے.
میری نظروں سے گزرا, میں نے اپنے جاننے والے کو ایک فائل لے کے دی ہے 5 مرلے کی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی میں جب ہم انیشیل ڈپازٹ وغیرہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر انہوں نے ہمارے اس کسٹمر کو, میرے اس کلائنٹ کو آن لائن پورٹل میں رجسٹرڈ کیا. وہ سوسائٹی کی اپنی ویب سائٹ تھی, ان کی ایپ تھی, یا ان کی ویب سائٹ بھی ہے. انہوں نے وہاں پہ اس کا ایک آن لائن پورٹل بنایا, جس طرح فیس بک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنا ایک آن لائن یوزر آئی ڈی بنا لیتے ہیں, اس کا ایک یوزر آئی ڈی بنا, اس نے اپنا نام, پاسورڈ, ایک یونیک پاسورڈ اس نے رکھا. وہ جیسے اس نے ان کیا, ٹھیک ہے, ان کر کے اس نے اس انٹرفیس کو جب دیکھا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جتنی پیمنٹ اپنے انیشیل ڈپازٹ میں دی ہے وہ ساری پیمنٹ وہاں پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. اب جب نیکسٹ وہ انسٹالمنٹ بھی دے گا وہ بھی ریفلیکٹ کریں گی. ڈیفینیٹلی وہ جتنے سال کا پلان ہے, وہ جتنی پیمنٹ دیتا رہے گا, وہ ساری اس کی ریفلیکشن آتی رہے گی. ابھی اس کے پاس ایک اسٹرانگ پروف ہے, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی کا بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب ایک انڈیویجول ڈیولپر یا کوئی ساتھ ریگولیٹری اتھارٹی, وہ یہی ہے نا, وہ ابھی ہم کنکلوژن تو یہی کر رہے ہیں نا کہ یہ کام تو اچھا کر دیا نا, تو اب ان کو یہ چاہیے یہ کہ وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں کہ بھائی ہم نے یہ ایک نیا طریقہ لانچ کیا ہے جو کہ اچھا ہے. ہمارے کسٹمر بھی سیف ہیں, ان کے ذہن میں ایک اعتماد بن جاتا ہے ہمارا کہ یار میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, میں اپنی انویسٹمنٹ کو آن لائن چیک بھی کر سکتا ہوں, اینی ٹائم چیک کر سکتا ہوں. خدا نہ خاصا وہ بندہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مر بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا یوزر آئی ڈی اس نے اپنی وائف کو, کسی نہ کسی بندے کو, ایک گھر میں ایک بندہ تو ہے نا جس کو وہ شیئر کرے گا, تو وہ لیٹر آن وہ چیز انفورسیبل بھی ہے, ٹھیک ہے, ایکسیسیبل بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں فراڈ کے چانسز جو ہے نا وہ منیمائز ہیں. آپ فراڈ, آپ ان ساری چیزوں کو منیمائز کر سکتے ہیں. ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو پراپرلی متحرک ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, ڈیولپرس کو اچھی نیتیں دکھانی پڑیں گی, اور افیکٹیوز کے لیے آپ کو افیکٹیوز کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اس خیال سے باہر نکل آئیں کہ راتوں رات ہمارا پیسہ ڈبل ہو جائے گا. اور اس میں گورنمنٹ کو کوئی اقدام کرنا چاہیے. بالکل, ان افیکٹیوز کے لیے کیا ان افیکٹیوز کو اب وہ جن لوگوں سے وہ افیکٹڈ ہو چکے ہیں ان لوگوں کو پکڑیں, ان سے پیسہ ریکور کر کے دیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو معاوضے کے طور پہ ان کو فائل دیں یا ان کا پیسہ واپس کریں, تاکہ وہ پیسہ اپنا, ظاہری بات انہوں نے پوری زندگی چھوڑا ہوگا نا, وہ پیسہ وہاں سے نکال کے وہ کسی لیجیٹیمیٹ سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر سکے. تو یہ ایک رف سی یا مائنر سی یا عاجز سی ہمبل سی ایک سجیشن ہے جو آپ کی اور میری ہے. آئی ہوپ کہ جتنے ہمارے ویورز ہیں اور جتنی ہماری اتھارٹیز ہیں اور جتنے ہمارے دوست ہیں سارے, کیونکہ ہم نے یہاں پر اگر بیٹھ کے کسی بندے کو کرٹیسائز بھی کیا نا, تو کرٹیسائز کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اصلاح چاہ رہے ہیں. ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ بہتری کی طرف آئیں, ہم کسی چیز کو ڈیمورلائز نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم ایک سولوشن پرووائڈ کیا لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور یہ سولوشن میں نے بینگ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پرووائڈ کیا, بتایا, سجیسٹ کیا آپ کو, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ایسے مارکیٹ میں تھاؤزنڈ آف کیسز پڑے ہوئے ہیں نا, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. سارے عمل سے ان سارے کیسز ہم ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں, ہم بچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فراڈ اور ٹھگ سے ہمیں اور ہمارے اینڈ یوزرس کو سیف رکھیں. آمین. لاسٹ میں آپ سے مجھے اتنا بتائیں کہ 2025 کی ریئل اسٹیٹ کو آپ کیسے 2025 اب پچھلے کافی ٹائم سے, پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ مسلسل ایک تنزلی کا شکار ہے, ٹھیک ہے, بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اب کافی سوسائٹیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہائی رائز پروجیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب ہمارے پاس جتنی بھی لینڈ ہے وہ ورٹیکلی بڑھنا شروع ہو گیا. اب اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو مواقع ملیں گے, اپرچونیٹیز ملیں گی, کام کے بھی مواقع ملیں گے, لوگوں کو لو انویسٹمنٹ میں گھر بھی ملیں گے. تو یہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا بھی ہے, اور ہم کو مینس کہ امپروو ہو رہے ہیں. اور ایک چیز آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ لوگوں کو اب کس طرف انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ بندہ آن گراؤنڈ چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرے, کسی بھی خیالی چیز کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کرے, یا ایٹ لیسٹ اگر وہ پلاٹ بھی بائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس ڈیولپر کا بیک اینڈ دیکھیں کہ پہلے اس نے پروجیکٹ کی ڈلیوری کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے, اس چیز کا تعین کر لے. پھر اپروولز دیکھے, اور اپنے قریبی اپنے دائرہ کار کے اندر اس کے جو دوست ہیں, کوئی میڈیا کے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے ہیں, مینس کہ پراپر ورکنگ کے بعد انویسٹمنٹ کرے, اپنے پیسوں کو ویسٹ نہ کرے. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا ٹائم دینے کا.